تو میری ماں بچے کی جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میری بہن اپنے بھائی کی جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہی فریاد کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، غیر قانونی مطالبے نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے آئین کے دائرے میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، قومی صوبہ اسمبلی کا ممبر ہوں، میں نے یہاں کی جدوجہد کی ہے، جیلیں بھی ہم نے بھی کاٹی ہیں، ہم نے کرائم براز دیکھے ہیں، ہم نے بھی وفایت کے آواز پارلیمنٹ میں گئے تو کیوں واسطے آپ کی بھی میڈیا کے سامنے کر خدا کو واسطے ہماری عزت الحمدللہ ایک حوصلے کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کو جو رستے میں جہاں تکلیف ہوئی ہے بلوچستان کے اندر جو ہمیں درد ہے اور تکلیف ہے، یہ جو تکلیف ہے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو تکلیف ہم بلوچستان میں سہ رہے ہیں۔ ہمارے 8 مطالبات تھے اس ہمارے لانگ مارچ کے، وہ سب اجتماعی ہیں، ہمارے بلوچستان کے ہیں۔ اس میں چمن سے لے کر گوادر تک جو بارڈر بندش کی وجہ سے 25 لاکھ لوگ متاثر ہیں، اس حوالے سے وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس پہ کام کرے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے بلوچستان میں کہ اس کو سنجیدگی لیا جائے کہ ہماری مائیں بلوچستان کے اندر عید کے دن بھی پیاروں کی تصویر اٹھائے ہوئے کہ بچے ہمیں دے دیں۔ اسی طرح چیک پوسٹوں پر جو عوام کی تذلیل ہے، ماں بہنوں کو گالیاں پڑتی ہیں، اس حوالے سے ہماری ہمیں عزت اور غیرت کا تحفظ کیا جائے۔ اسی طرح معدنیات ہے، ہمارے گوادر پورٹ ہے، ریکوڈک ہے، سیندک ہے، معدنیات ہیں، اس میں ہمارا حق تسلیم کیا جائے۔ سب سے پہلے صوبے کا حق ہے، اس علاقے کا حق ہے، اس حوالے سے کام ہو۔ اسی طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بننے والے ڈاکٹر مارنگ اور اس کی پوری ٹیم جو آج بلوچستان کوئٹہ میں قید ہے، اس حوالے سے فیڈرل حکومت کام کرے اور وہاں ہماری بہنوں کو رہائی دلا دیں۔ اور اسی طرح ٹالر مافیا ہے ساحل بلوچستان میں، ہمارے ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں، وہاں سمندری نسل کشی کر رہے ہیں، سالانہ 200 ارب روپے کی مچھلی چوری کرتے ہیں۔ 200 ارب روپے کی ہمارے بلوچستان کی جو پی ایس ڈی پی ہے اور 200 ارب کی ہے، اور جو مچھلی بلوچستان کی چوری کرتے ہیں وہ بھی 200 ارب کی ہماری ساحل بلوچستان سے یہ ظالم چوری کرتے ہیں۔ اس میں فیڈرل کافی ادارے بھی انوال ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو اور بھی یہ ایف سی کا فورس ایف سی کے جو زیادتیاں ہیں بلوچستان میں، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ 8 ہمارے مطالبات ہیں۔ بلوچستان کے لوگ ترقی چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ خوشحالی چاہتے ہیں، اور آخری ایک بات بھول گیا، بلوچستان میں امن ہے۔ امن و امان کا جو مسئلہ ہے، آج صرف وہاں حکومتی ریٹ صرف 4 گھنٹے ہے، 20 گھنٹے حکومتی ریٹ ہے ہی نہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے خود نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ دوپہر 12 بجے سے صبح 8 بجے تک شاہراہوں پہ گاڑیاں نہ چلیں۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہاں ریٹ کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے، اور کس کی حکومت ہے کس کی حکومت نہیں ہے۔ وہاں موت گھوم رہی ہے، وہاں بلوچستان کے لوگ بھی مر رہے ہیں اور پنجاب کے لوگ بھی وہاں مر رہے ہیں۔ وہ پشتون، بلوچ، ہزارہ، پنجاب، سب وہاں لوگ مر رہے ہیں۔ کس کی کتنی تعداد ہے؟ اگر 300 بلوچ مر رہے ہیں تو اس میں 30 پنجاب کے مر رہے ہیں، 600 پٹھان مر رہے ہیں تو 25 پنجاب کے مر رہے ہیں۔ اگر وہاں 800 بلوچ مر رہے ہیں تو 30 ہزارہ بھی مر رہے ہیں۔ تو بالکل ہر قوم کے لوگ جو ہیں وہاں مر رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ سب مر رہے ہیں۔ وہاں موت گھوم رہی ہے شاہراہ پر۔ وہاں سیاسی سرگرمی کرنا ایک سیاسی کارکن کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ بلوچستان ایک جہنم بن چکا ہے۔ تو ہم نے فیڈرل حکومت کے پاس ہم جا رہے ہیں، اسلام آباد کی حکومت سے، اور پنجاب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، کمیٹی بنے گی، مرکز کی کمیٹی بنے گی۔ ہم اشتعال پرامن لوگ ہیں۔ میں نے ابھی بھی اپنے پنجاب کے ذمہ داران سے کہا، ڈیرہ غازی خان سے لے کر یہاں تک جتنے ٹول پلازا آئے ہیں، ٹول پلازا، اس میں ہمارے تمام کارکنان کو ہم نے سختی کے ساتھ دی کہ ٹول ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ جو ٹول ٹیکس ادا نہیں کرے گا وہ میرا کارکن نہیں ہے۔ اور ہم نے ہمارے تمام گاڑیوں نے ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود، ورنہ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں، ٹول ٹیکس کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں، اپنی کثرت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے احتجاج کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی سیاسی سرگرمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قانون سے ماورا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ میں تمام جگہ میرے کارکنوں نے، میرے گاڑیوں نے، پنجاب کے تمام جگہ بلوچستان کے، ہم نے ٹول ٹیکس بھی ادا کیا ہے۔ اور ہم نے ایک کونے پہ گئے، کسی جگہ راستہ بلاک نہیں کیا ہے، کسی جگہ پولیس سے ہم نے لڑائی نہیں کی۔
24 घंटे मेरे 11 कारकुनान मुजफ्फरगढ़ में बेहोश तो हो गए, लेकिन किसी सिपाही के साथ हमने बदतमीज़ी नहीं की। पुरअमन हमने साबित किया कि हमारे बलूचिस्तान के लोग गैरतमंद हैं, बाअखलाक हैं, हम मुनज़्ज़म हैं, हम मेहमान नवाज हैं, हम पाकिस्तान को मानते हैं, हम कानून मानते हैं, हम आइन मानते हैं, हम दस्तूर मानते हैं, हम कोई वायलेशन नहीं करते। हम अपनी जायज़ कानूनी हक़ के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो फ़ैसला हुआ है, मेरे जितने कारकुनान हैं, हम प्रेस क्लब लाहौर जाएंगे, वहाँ इंशाल्लाह अपना पड़ाव करेंगे। हमारा इरादा, हमारी तमन्ना इस्लामाबाद है। और जो कमेटी पंजाब की होगी, फेडरल कमेटी होगी, हमसे बात करिए। हमारा मसला ये मुतालबात है 8, ये हल हो जाए। हमें और कोई इस्लामाबाद जाने के, इस्लामाबाद तो हमारा घर है, हर वक्त जाएंगे, घूमने का भी चलो जब मौका हुआ घूम लेंगे तो सब जाएंगे, लेकिन हमारा मसला ये 8 मुतालबात हैं। हमारी इज़्ज़त महफूज करो, हमारी गैरत महफूज करो, हमें इज़्ज़त दो, हमें रोज़गार दो, हमारे बच्चे दे दो, हमें अमन दे दो, हमें तरक्की दे दो, हमें खुशहाली दे दो। सी पैक है, जैसे सी पैक है पूरा, सी पैक फ़ेज़ 1, सी पैक फ़ेज़ 2 है। बलूचिस्तान में क्या है, हमारे आपको बताएं, मोटरवे 2,000-2,500 किलोमीटर मोटरवे बना है इस सी पैक प्रोजेक्ट में। बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर मोटरवे नहीं है। वहाँ क्वेटा कराची जो शायरा है, सालाना 8,000 लोग हादसात में मरते हैं। सालाना 8,000 लोग क्वेटा कराची के हादसे में मर जाते हैं। तो क्या सी पैक का रीढ़ की हड्डी बलूचिस्तान नहीं है? अगर बलूचिस्तान ना होता सी पैक होता, ग्वादर ना होता सी पैक होता। तो जब जिसकी बुनियाद ही बलूचिस्तान है, तो वहाँ मोटरवे 1 किलोमीटर मोटरवे क्यों नहीं है? इसी दुख को, इसी दर्द को, इसी तकलीफ़ को लेकर हम फेडरल हुकूमत को बताते हैं, अगर गवादर से इस्लामाबाद तक मोटरवे होता, पाकिस्तान मजबूत ना होता। अगर क्वेटा से इस्लामाबाद तक मोटरवे होता, पाकिस्तान मजबूत नहीं होता। पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं होता बलूचिस्तान, ग्वादर से कनेक्ट नहीं होता बलूचिस्तान। तो यही फरियाद हम लेकर के जा रहे हैं, हमारे 8 डिमांड है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो वफाकी कमेटी बनेगी, इंशाल्लाह मस्बत एक नताइज आएंगे। हम इन मसाइल को हमारे हल करेंगे। जब हम बलूचिस्तान जाएंगे तो हम लोगों को बताएंगे, लोग बल्कि हमें बताएंगे कि आपके जाने के बाद गवादर की, क्वेटा की, जोब की, लोरलाई की चौकों पर गाली बंद हो गई है। जब हम इस्लाम यहाँ से वापस जाएंगे, लोग बताएंगे कि वहाँ के टीचर को मुर्गा बनाना बंद हो गया है, वहाँ के उलमा किराम को मुर्गा बनाना बंद हो चुका है, हमारी माँओं को गाली देना बंद हो चुका है, हमारी बहनों को गाली देना बंद हो चुका है। हम रात को, यकीन माने, रात को मैं ज़िम्मेदारान को कहा हम भूखा सो सकते हैं, लेकिन हमें नींद में भी माँ की गाली याद आती है, हमें नींद उड़ जाती है, हमारी भूख उठ जाती है, हमारी प्यास उठ जाती है जब हम अपनी माँओं की गाली आवाज़ सुनते हैं कि हमारे माँ पहले हमारे माँ को बताया जाता है तुम्हारी माँ के साथ ये करेंगे। जब ये माँ के साथ ये सुनते हैं तो हमारी भूख, हमारी प्यास, हमें रोटी मत दे, हमें रोटी नहीं चाहिए इस्लामाबाद से, हमें नहीं दे रोटी, लेकिन हमें लैपटॉप भी ना दे, हमारी माँ को गाली नहीं दे, हमारी बहन को गाली नहीं दे, हमारे बुज़ुर्गों को गाली मत दो, हमारे बुज़ुर्गों को मुर्गा मत बनाओ। यही फरियाद हम इस्लामाबाद जा रहे थे, यही बताने जा रहे थे, यही फरियाद करने हम जा रहे थे कि हमारे जो माँ के साथ बलूचिस्तान में हो रहा है, हमारी बहन के साथ जो हो रहा है, हमारी गैरत के साथ जो बलूचिस्तान में हो रहा है, खुदा के वास्ते आज आपकी भी मीडिया के सामने कर, खुदा के वास्ते हमारी इज्जत, हमारी गैरत, हमारी चादर, हमारी चारदीवारी, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा किराम, हमारे टीचर, हमारे रोज़गार, उसका तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमारी माँ को मेरा बच्चा दे दे, जो माँ फरियाद कर रही है बलूचिस्तान की सरजमीन पर, उसको प्यारा बच्चा दे दो। अगर बिल्ली का बच्चा भी छीन लेते हो, बिल्ली भी झपट पड़ती है, बिल्ली भी अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरी माँ बच्चे की जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मेरी बहन अपने भाई की जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यही फरियाद, कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है, गैर कानूनी मुतालबे नहीं है। हम पाकिस्तान के आइन के दायरे में पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, कौमी सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ, मैंने यहाँ जो जद्दोजहद की है, जेलें भी हमने भी काटी हैं, हमने कराए बराज देखे हैं, हमने भी FIR के आज पार्लियामेंट में गए तो नौजवान मुझे बताते हैं, मौलाना पार्लियामेंट से क्या फ़ायदा, पार्लियामेंट को छोड़ो, जमहूरियत छोड़ो, पार्लियामान छोड़ो, जमहूरी जद्दोजहद छोड़ो। हम नौजवानों कहते नहीं, जमहूरियत की तरफ आए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ
اس کو زبانی کلامی میرے وفاقی حکومت کے لوگ، صوبہ پنجاب کے لوگ اس کو زبانی کلامی نہ سمجھیں، اس کو کوئی مذاق بھی نہ سمجھیں، کوئی سیاسی سرگرمی بھی اس کو نہ سمجھیں۔ یہ لانگ مارچ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہے، ووٹ کی نہیں ہے، نوٹ کی نہیں ہے۔ یہ جو میرے جتنے کارکنان ہیں، 100 سے زائد کارکنان آئے، گاڑیاں ہیں، یہ سب اپنے خرچے پہ آئے۔ میں خود غریب آدمی ہوں، نہ ان کو پیٹرول میں نے دیا ہے، نہ میں نے گاڑی میں نے دی ہے، نہ کھانا میں نے دیا ہے۔ پورے راستے میں نے خود کھانا کھایا ہے، سب نے خود ٹول ٹیکس دیا ہے، خود گاڑیاں دی ہیں۔ میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے، اور خود کسی کو پیسے نہیں دے سکتے، خود آیا ہے۔ تو میری وفاقی فیڈرل حکومت سے، صوبائی حکومت سے گزارش ہے، کمیٹی بنے گی، فلفور کمیٹی عمل درآمد کرے۔ خدا کے واسطے بلوچستان کے لوگوں کو کیڑا مکوڑا نہ سمجھے، ہمیں پاکستانی سمجھے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم اس ریاست کو مانتے ہیں، قانون مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو ماں ہے، جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں جس کے ہاتھ چوم کر ہمیں جنت ملتی ہے، لیکن اس ماں کو تحفظ میں ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ میری ماں کو، میں مرکزی شورا میں جماعت اسلامی کیوں، اس میں بھی محترم میری جماعت کو کہا کہ میری ماں کو وہاں گالی پڑ رہی، میری ماں کو بچاؤ، میری بہن کو بچاؤ۔ میں بھی اس حکومت سے کہتا ہوں انشاءاللہ ابھی جو ہماری فیصلہ ہے 4:30 بجے ہم جائیں گے پریس کلب، وہاں بیٹھیں گے، پھر انشاءاللہ کمیٹی بنے گی، ہماری کمیٹی مذاکرات کرے گی، انشاءاللہ فور جو نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ ہمارے تمام ساتھی، میں وفاقی حکومت کو یقین دلاتے ہیں، پنجاب حکومت کو یقین دلاتے ہیں، ہم پرامن ہیں، جمہوری ہیں، قانون کا احترام کریں گے انشاءاللہ، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کچھ انشاءاللہ کریں گے۔ میں پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے مرکزی جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑی ہماری خدمت کی، اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری اسی طرح سرپرستی کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نہ صرف سرپرستی کرتے رہیں گے بلکہ اس جدوجہد کے نتیجے میں جو بلوچستان میں جدوجہد ہدایت الرحمان صاحب کر رہے ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں بلوچستان سے لسانیت، فرقہ واریت،